اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاذا حسین فعرفوہ صلوات پر محمد حضرات مدینہ منورہ ہے، مسجد النبوی ہے، اصحاب رسول فرش مسجد پر جلوہ افروز ہیں، انصار اور مہاجرین کا مجمع ہے، عرش منبر پر طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، نور اول، خلق اول، عشق اول، صاحب لولاک، صاحب معراج، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ دین کی گفتگو ہو رہی ہے، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، روزے کے حالات بتائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب سمجھایا جا رہا ہے، ارکان حج کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اتنے میں وہ مکان اور اس کا دروازہ جو صرف اور صرف اکیلا دروازہ تھا جو مسجد النبوی میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا، ایک کمسن شہزادہ جس کا نام حسین ہے وہ اس دروازے سے برآمد ہوا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے نانا کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اپنے نواسے پر پہنچی تو پیغمبر نے خطبے کو ترک کیا، منبر سے نیچے اترے، چند قدم آگے بڑھے، آقا حسین کو گود میں لیا اور واپس عرشہ منبر پر آئے، اور آنے کے بعد فرمایا یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان۔ کم سے کم قبلہ اس پوری تمہید سے یہ بات تو ضرور سمجھ میں آئی کہ ابھی تک منبر سے پیغمبر بنام دین، بنام شریعت، بنام عبادت، بنام بندگی، بنام عبدیت، بنام روحانیت، بنام نورانیت جو کچھ بتا رہے تھے اس کی روح معرفت حسین ابن علی۔ تو اگر حسین کو پہچان لیا تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ عزیزوں، یہ عزاداری نہیں ہے بلکہ یہ معرفت حسین کا ایک ذریعہ ہے، اور دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جو حسین کو پہچان لیتا ہے اس سے بہتر انسان دنیا میں نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، میں نے کل مبارک پور کی مجلس میں عرض کیا تھا، اس وقت اتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں
دہشت گرد کیسے بنائے جاتے ہیں، دنیا میں آتنکوادی کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ عزیزوں، کسی کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ وہ اپنے جسم کے اوپر بم باندھ لے اور جا کر اس جگہ پر جہاں لوگ موجود ہوں، جہاں بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں بلاسٹ کر لے، لوگوں کو بھی مار دے اور خود بھی مر جائے، یا AK-47 لے کے چلا جائے اور فائرنگ کرے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ لیکن یہ دہشت گرد تیار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ دہشت گرد تنظیمیں نوجوانوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے ایک خاص جگہ پہ بلاتی ہیں، ان کو کچھ کلپس دکھائی جاتی ہیں، کچھ ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر تمہاری قوم کے لوگوں پر، تمہارے مذہب کے لوگوں پر، تمہارے دین کے لوگوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، دیکھو اسے گولی ماری جا رہی ہے، دیکھو ان کا گھر جلایا جا رہا ہے، دیکھو انہیں قید کیا جا رہا ہے، دیکھو عورتیں کیسے چیخ رہی ہیں، دیکھو بچے کیسے بلبلا رہے ہیں، کیسے مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ نوجوان پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد وہ دہشت گردی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لوگ نوجوانوں کو ان کی قوم پر ہونے والے مظالم کی کلپس دکھا کر دہشت گرد بناتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، کبھی ہم نے کربلا کے مصائب کو چھپایا نہیں۔ کیا سننا؟ کربلا کے مصائب کو چھپایا نہیں۔ ہماری نسلیں گزر گئیں یہ سنتے ہوئے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، ہماری نسلیں گزر گئیں یہ سنتے ہوئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا گیا، ہماری نسلیں گزر گئیں یہ سنتے ہوئے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا، عباس کے بازو قلم ہوئے، حسین کے گلے پر چھری چلی، بعد قتل حسین خیموں کو لوٹا گیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ یہ سارے مصائب ہم 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مصائب ہم سنتے ہیں، لیکن ہم عزادار بنتے ہیں، دہشت گرد نہیں بنتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے جیسے ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاکر یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے جیسے ہیں، ان پر کربلا میں ظلم ہوا، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں، ان کے صدقے میں تم زندہ ہو، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے تمہیں عزت حاصل ہوئی ہے، تم ان کے غلام ہو، ان کی وجہ سے تم جنت پہ جاؤ گے۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بڑا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر جوش میں آ کے مصائب سننے کے باوجود کسی نوجوان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو دوسرے کے رخسار پر نہیں جاتا، اپنے سینے پہ آتا ہے۔ اگر ہم بہت غور سے یہ جملہ بھی سنیے گا کہ اگر ہم مصائب کربلا سے متاثر ہو کر اسلحہ اٹھاتے بھی ہیں، کیونکہ بہت بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اگر ہم اسلحہ اٹھاتے بھی ہیں، ہمارا کوئی نوجوان تلوار ہاتھ میں لیتا بھی ہے تو دوسرے پر وار نہیں کرتا، اپنے سینے پر، اپنے سر۔ ہم زنجیر سے اپنی پشت کو زخمی کرتے ہیں۔ اگر ہم آگ روشن کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ دوسروں کے گھر جلا دیے جائیں، بلکہ اس لیے کہ حسین کا ماتم کرنا ہے۔ بس عزیزوں، یہ عزائے امام حسین ہے جو ہم کو نہ معلوم کتنی برائیوں سے دور رکھتی ہے، جو ہم کو نہ معلوم کتنی بری باتوں سے بچائے رکھتی ہے، اور ہم کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ ہاں عزیزوں، اسی لیے دنیا عزاداری کی دشمن ہے، وہ چاہتی ہے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام نہ ہونے پائے۔ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس وقت میسج کے طور پر، دیکھیے عزیزوں، جناب مختار ثقفی نے انتقام خون حسین ضرور لیا، اس پہ کوئی شک نہیں، اور ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا عالم یہ تھا کہ ناشر نقوی امروہوی کہتے ہیں کہ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا،
تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا، اور کوئی خوشی ملی بھی اگر کربلا کے بعد ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شہر لکھنؤ کے بزرگ شاعر جناب تصویر لکھنوی مرحوم نے بڑے خوبصورت سے 2 مصرعے ارشاد فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں مبارک ہو تجھے مختار تیرے کارناموں سے، جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی، جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی۔ عظیم ترین کارنامہ انجام دیا جناب مختار نے۔ میں ان بچوں کو مخاطب کر رہا ہوں، خدا کے لیے میرے جملے کو رائے گا نہ جانے دینا کہ جناب مختار نے انتقام خون حسین تو لیا، لیکن مختار نے قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے کسی بستی میں قتل عام نہیں کرایا۔ شاید سارے مجمع نے توجہ نہیں کی میں کیا عرض کر دیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، شیر رخ شاید دنیا کے سامنے نہیں آتا۔ جناب مختار نے کہیں قتل عام نہیں کرایا، یہ نہیں کہا کہ بھئی کوفے والے قتل حسین میں شریک تھے لہذا کوفے والوں کا خون 3 دن کے لیے مباح ہے اور جس کو چاہو اسے قتل کر دو، یہ شام کے لوگ قتل حسین میں شریک تھے لہذا جو شامی ملے اسے قتل کر دو، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ آپ مختار نامہ پڑھتے ہیں یا آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا تو جناب مختار اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں تو کب قتل کر رہے ہیں کہ اسے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، اور جب اس نے اپنے ظلم کا اقرار کیا تب اسے سزا دی گئی، جناب مختار نے یوں ہی قتل عام نہیں کرایا، یوں ہی قتل عام نہیں کرایا۔ تو عزیزوں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے مظالم ہمارے آقا اور ہمارے مولا پر ہوا ہے اتنے مظالم تو شاید کائنات میں کسی پر نہ ہو، لیکن یہ عزا امام حسین علیہ السلام ہے جس نے ہمیں دہشت گرد نہیں بننے دیا۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ساری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ڈھونڈ کے دیکھ لے، چراغ لے کے ڈھونڈ لے، جو دہشت گرد ہے وہ عزادار نہیں ہے، جو عزادار ہے وہ دہشت گرد ہے۔ صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا، صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا، جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا، اور مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم، علی کا پوتا ہوں جینا نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوى۔ دیکھیں طبلہ 25 منٹ کے ٹائم ہے، 10 منٹ بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مصائب عرض کر دوں، اس لیے کہ مقصد و معال مجلس صرف اور صرف گریہ بر حسین، امام حسین پر رونے کے لیے یہ سارا اہتمام ہے۔ یہ ہماریوں کی شبیہ اس لیے ہے کہ اسے دیکھیں تو آپ کو وہ ہماریاں یاد آ جائیں کہ جن پر بیویاں سوار تھیں، آپ اس گھوڑے کو دیکھیں تو آپ کو حسین کا وہ گھوڑا یاد آ جائے جو بی بی سکینہ کو خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ تمہارے بابا کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالے۔ عزیزوں یہ مجلسیں ان کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، بس مجلس تمام ہوئی۔ عزیزوں دیکھیے ان مجلسوں کا آغاز آپ کو معلوم ہے کہاں سے ہوا؟ جب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام قید شام سے چھوٹ کے مدینے آئے تو لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، امام سے پوچھتے تھے مولا کربلا میں کیا کیا مظالم ہوئے؟ آپ کے امام ان کے سامنے کربلا کے مصائب بیان کرتے تھے، لوگ سنتے تھے اور روتے تھے، سنتے تھے گریہ کرتے تھے۔ اس طرح سے مجلسوں کی ابتدا ہو، امام سے سن کر بعض لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا جس سے ذاکری وجود میں آئی، کچھ لوگوں نے نظم کرنا شروع کیا جس سے مرثیہ وجود میں آیا، امام سے سنا اور اس کے بعد اسے نظم کیا، اس طرح سے مرثیہ گو اور مرثیہ خان حضرات سامنے آئے۔ امام نے خود اپنے ہاتھوں سے تبرک کا اہتمام کیا۔ عزیزوں آپ کو معلوم ہے یہ جو تبرک تقسیم ہوتا ہے یہ کیوں تقسیم ہوتا ہے؟ یہ کس کی سیرت ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو معلوم نہ ہو، جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو مرد امام زین العابدین کے پاس آتے تھے، خواتین بیویوں کے پاس آتی تھیں، مسلسل گریہ ہوتا رہتا تھا۔
ایک دن جناب ام رباب نے جو شہزادہ علی اصغر کی والدہ تھیں یہ محسوس کیا کہ ایک بی بی آتی ہے بیٹھ کے روتی ہے کافی دیر تک گریہ کرتی رہتی ہے اس کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتی ہے گریہ کرتی ہے اور پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے تو بی بی نے اس سے پوچھا کہ بی بی تم ایسا کیوں کرتی ہو تو اس نے کہا بی بی میں جب روتی ہوں تو روتے روتے جب میں نقاہت محسوس کرتی ہوں جب میں کمزوری محسوس کرتی ہوں میں اٹھ کے اپنے گھر چلی جاتی ہوں اور کچھ کھا لیتی ہوں جب مجھ میں پھر توانائی آ جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے تب میں آتی ہوں اور پھر گریہ میں مصروف ہو جاتی ہوں تو جناب ام رباب نے تبرک کا اہتمام کیا بعض روایات میں یہ ہے کہ بی بی نے ستو تیار کرائے اور جو بیویاں رونے کے لیے آتی تھی ان کے درمیان اسے تقسیم کیا تو عزیزو آج جو ساری دنیا میں بنام حسین تبرک تقسیم ہو رہا ہے یہ علی اصغر کی ماں ام رباب کیا تھا بہرحال یہ مدینے میں امام زین العابدین نے مردانی مجلسوں کا اہتمام کیا یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں ہمارے یہاں مردانی مجلس کے ساتھ ساتھ زنانی مجلس بھی ہوتی ہے خواتین کی مجلس ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے یہ خواتین کی مجلس کس نے شروع کی مردانی مجلس سے پہلے خواتین کی مجلس کی ابتدا ہوئی جب حرم رہا ہوئے اور یزید نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ یہاں رہیں گے یا مدینہ جانا پسند کریں گے امام نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں آ کے جناب زینب سے پوچھا بی بی آپ یہاں رہیں گی یا مدینہ جانا پسند کریں گی کہا بیٹا سید سجاد ہم جائیں گے تو مدینہ لیکن یزید سے کہہ دو کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ایک مکان خالی کرا دیا جائے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں ہاں عزیزو مکان خالی ہوا بی بی زینب اس مکان میں پہنچی 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوتا رہا روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی زینب مجلس پڑھتی تھی اور شام کی عورتیں چیخیں مار مار کر روتی تھی عزیز ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ سکتے ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کسی مقتل میں نہیں دیکھا کہ بی بی زینب کے مجلس پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا بی بی نظم میں مجلس پڑھتی تھی یا نثر میں مجلس پڑھتی تھی کھڑے ہو کے مجلس پڑھتی تھی یا بیٹھ کے مجلس پڑھتی تھی کیسے مجلس پڑھتی تھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن عزیزو ایک تصور ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آج جب ہم مجلس پڑھتے ہیں تو روایتیں پڑھتے ہیں واقعات پڑھتے ہیں نفسیاتی گوشے پیش کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں لیکن شہزادی زینب کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ سارے مصائب بی بی زینب کے سامنے بنفس نفیس موجود تھے عجب نہیں کہ کبھی ام رباب کے بازو پکڑ کے دکھاتی ہوگی دیکھو یہ ام رباب ہے 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر مارا گیا کبھی جناب ام لیلہ کا بازو پکڑتی ہوگی دیکھو یہ میرے بھائی کی دوسری بیوہ ام لیلہ ہے اس کا جوان لال علی اکبر سینے پر برچھی کھا کے سو گیا کبھی کہتی ہوں گی دیکھو یہ ام فروا ہے اس کا لال قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا کبھی کہتی ہوں گی دیکھو یہ میری چھوٹی بہن ام کلثوم ہے اس کی چادر کا محافظ عباس کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے سو گیا اور کبھی کہتی ہوں گی دیکھو میں حسین کی بہن علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں میرا بھیا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر ڈالا گیا ہاں عزیزوں مجلسوں کا سلسلہ 7 دن تک جاری رہا 7 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا آخری دن لوٹا ہوا سامان واپس آیا جب سامان واپس آیا تو اس میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے 6 مہینے کے بچے کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑی مسجد رسول کا جلا ہوا ٹکڑا بیویوں کی پارا پارا ردائیں ہاں عزیزوں پردہ دار بیوی کو سب سے پہلے خیال آیا آگے بڑھی ایک ایک چادر کو پہچان پہچان کے اٹھاتی تھی آواز دیتی تھی ام لیلہ یہ تمہاری چادر ام رباب یہ تمہاری چادر ام فروا یہ تمہاری چادر ساری چادریں زینب نے تقسیم کر دی لیکن اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چادر اور ہے جس کا لینے والا کوئی نہیں ہے آپ سمجھ گئے یہ کس کی چادر ہے زینب نے چادر کو اٹھایا سینے سے لگایا جب قافلہ اس مکان سے چلا تو فرمایا ہم پہلے قید خانے جائیں گے لیکن میں مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا ابھی 5 منٹ کا وقت ہے انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے یہ انجمنوں کے
मातमी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बड़ी खिदमत है इनकी, खुदावंद आलम इन्हें सलामत रखे। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था और यही बात कह रहा था कि ये अंजुमनों का सबसे ज़्यादा इन्हीं की खिदमत है। अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अदा खाने से दूसरे अदा खाने में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, रात भर मातम करना। अगर सैयदा की दुआ ना होती तो ये मुमकिन ना हो। अज़ीज़ों, बीबी ज़ैनब कैद खाने के करीब आई, दरवाजे के दोनों बाजुओं पर दोनों हाथों को रखा, अंदर झांक के देखा, गुर्बत के आलम में एक नन्ही सी कब्र नजर आई। ज़ैनब अंदर दौड़ती हुई गई, ए बेटी सकीना, तुम्हें बड़ा अरमान था कि हम मदीने का वापस जाएंगे। ए बीबी, हम मदीने जा रहे हैं, क्या हमारे साथ न चलोगी? ये कह के ज़ैनब ने सकीना की चादर निकाली, कब्र सकीना पे चादर को फैलाया। अजब नहीं कि कब्र से आवाज आई हो, पपी अम्मा जब करबला जाइएगा तो हमारे बाबा को हमारा सलाम कहिए। बस अजीजों, आज की मजलिस में ये बहुत ज़रूरी था कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मर्दानी मजलिस से पहले ख़वातीन की मजलिस की इब्तिदा हुई, लेकिन हमारे यहाँ एक मजलिस और भी होती। आप सब हजरात मेरी तायीद करेंगे, एक मजलिस और होती है, मर्दानी मजलिस, जनानी मजलिस, एक मजलिस और होती है। वो कौन सी मजलिस होती है? क्या वो होती है बच्चों की मजलिस। छोटे छोटे बच्चे अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाते हैं और उससे तबर्रुक का एहतिमाम करते हैं। मजलिस बच्चों की होती है। दुनिया के बच्चे पैसे खर्च करके खुशियां खरीदते हैं, हमारे बच्चे एहतिमाम गम के लिए पैसा खर्च करते हैं। कोई एक बच्चा सोसखानी करता है, कोई बच्चा जिक्र करता है, कुछ बच्चे नौहा पढ़ते हैं, बच्चे मिल के मातम करते हैं, उसके बाद कोई बच्चा ज़ियारत पढ़ता है, तबर्रुक तक़सीम करता है। अज़ीज़ों, इस मजलिस को कभी कम न समझिएगा। आप यूँ समझे मर्दानी मजलिस से पहले ख़वातीन की मजलिस कायम हुई। मर्दानी मजलिस मदीने में कायम हुई, ख़वातीन की मजलिस शाम में कायम हुई, जहाँ एक मकान खाली कराया गया। लेकिन बच्चों की मजलिस कब कायम हुई? अल्लाहु अकबर। हाँ अज़ीज़ों, जब शाम के जिंदान में शाम होती थी तो हुसैन की यतीम बेटी सकीना जिंदान के दरवाजे के करीब आके खड़ी हो जाती थी। अब अजीजों, ये बच्चों की फितरत होती है। आप किसी अनजान शहर में जाएं, एक चौराहे पर खड़े हो जाएं, आप 1 घंटा खड़े रहें, 2 घंटे खड़े रहें, 3 घंटे खड़े रहें, आपके पास आके कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन बच्चों की फितरत होती है कि कहीं कोई छोटा सा बच्चा खड़ा हो और सामने कुछ और बच्चे हों तो वो बच्चे उस बच्चे के करीब आ जाते हैं, उससे बात करते हैं और कुछ देर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे बड़ी पुरानी मुलाकात है, बच्चे घुल मिल जाते हैं। अजीजों, दूर से शाम के छोटे छोटे बच्चे इस बच्ची को देखते थे, वो बच्ची कैद खाने के दरवाजे पर खड़ी हुई। पहले तो दूर रहते थे, फिर धीरे धीरे करीब आने लगे और करीब आए और करीब आए, फिर इतना करीब आए कि बीबी सकीना से बातें करने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं वो बातें क्या होती थी। कोई बच्चा पूछता था, बीबी तुम कैद खाने में क्यों रहती हो? कोई बच्चा पूछता था, बीबी ये तुम्हारे रुखसार नीले क्यों है? कोई बच्चा पूछता था, बीबी तुम्हारा दामन जला हुआ क्यों है? कोई बच्चा पूछता था, बीबी ये तुम्हारी कानों की लमें फटी हुई क्यों है? कोई बच्चा कहता था, बीबी तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? हाँ अजीजों, बीबी सारे सवालों के जवाब देती थी। उसके बाद बीबी उन बच्चों से कुछ सवाल करती थी। यही मजलिस होती थी। क्या सवाल करती थी? बच्चों तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत करते हैं? तो बच्चे कहते थे, हाँ हमारे बाबा हमें बहुत चाहते हैं। एक बच्चे ने आगे बढ़ के कहा, बीबी हम तो अपने बाबा के पहलू में सोते हैं। बीबी ने फरमाया, तुम पहलू में सोते हो, मैं अपने बाबा के सीने में सोता। लेकिन मेरा बाबा करबला के मैदान में मारा गया। बच्चे रोते थे, चीखे मार मार के रोते थे।
कभी बीबी कहती थी बच्चों तुम्हारे कोई चचा भी हैं? तो बच्चे कहते थे हाँ हमारे चचा भी हैं। क्या तुम्हें चाहते हैं? क्या बहुत चाहते हैं? बीबी कहती थी मेरा भी एक चचा था, मैं उसकी गोद में खेलती थी, मेरा चचा मुझे लिए लिए घूमता था, लेकिन मेरा चचा मेरे वास्ते पानी लेने गया, मैं प्यासी थी। तो बच्चों ने कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरा चचा वापस नहीं आया, उनका खून में भरा हुआ आलम लेके मेरे बाबा वापस आए। कभी कहती थी बच्चों तुम्हारा कोई भाई भी है? तो बच्चे कहते थे हाँ हमारे बड़े भाई भी हैं। बच्चे अपने भाई के सिफात बयान करते थे, उनका हुस्न बयान करते थे। बीबी फरमाती थी मेरा भी एक बड़ा भाई अली अकबर था, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में पैगंबर से मुशाबे था, लेकिन मेरे भैया के सीने में बरसी की आनी टूट गई। मेरे बाबा पीछे पीछे थे, मेरे बहन भाई, छोटे छोटे बहन भाई, मेरे भैया अली अकबर का लाशा लेके आए। कयामत होती थी अजीजों, कयामत। छोटे छोटे बच्चे मुंह पीट पीट के रोते थे। उस वक्त बड़ा अजीब मंजर होता था जब बीबी देखती थी कि किसी 7-8 साल के बच्चे की आगोश में उसका नन्हा सा कोई भाई बहन है, तो उसे करीब बुलाती थी, जिंदान के दरवाजों से हाथ बाहर निकालती थी, उस बच्चे के सर पे हाथ फेरती थी, कहती थी अल्लाह तुम्हारे भाई को सलामत रखे। अरे मेरा भी एक नन्हा सा भाई था, नाम अली असगर था, मेरा भैया प्यासा था, मेरे बाबा मेरे भैया को पानी पिलाने के लिए ले गए, लेकिन जब मेरा भैया वापस आया तो 3 भाल के तीर से शहीद हो चुका था। बस 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही है। काफी दिन तक ये मजालिस का सिलसिला जारी रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब ये छोटे छोटे बच्चे जिंदान के सामने आके खड़े हुए, कुछ देर इंतजार करते रहे, वो बच्ची आएगी, हमें अपने घर के मसाइब सुनाएगी, लेकिन जब काफी देर तक सकीना ना आई तो बच्चों ने पुकारा ए बीबी तुम कहाँ हो, कि आज हमें अपने घर के वाकयात न सुनाओगी, कि आज हमें मसाइब न सुनाओगी। जब बच्चों ने कई मर्तबा पुकारा तो बच्ची तो ना आई, लेकिन कानों में जंजीर की झनकार की आवाज आई। क्या देखा? एक बीमार चला आता है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। इमाम सज्जाद करीब आए, ए बच्चों किसका इंतजार कर रहे हो? कहा एक बच्ची रोजाना हमें अपने घर की मुसीबत सुनाती